ہر عادت، عبادت کو عادت مت بنائیے، عبادت کو عادت مت بنائیے، اور اللہ کی عبادت دل سے کیجیے۔ دو باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت ہے، اور آپ کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کے گھر والے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے عید آ رہی ہے، اور اس موقع پر اپنے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ عید کے دن وہ پہن سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے کو علم ہے کہ عید کے لیے پیسے کپڑے نہیں ہیں، لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی پیسے بھی نہیں ہے کہ میں عید کے کپڑوں کا انتظام کر سکوں۔ بیوی کہتی ہے کہ نہیں، بہرحال بچوں کو عید کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنے خزانچی سے یہ بات کہتا ہوں کہ پیشگی تنخواہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کے عید میں کپڑے بنا سکوں۔ اور پھر خزانچی کو آپ لکھتے ہیں کہ مجھے پیشگی تنخواہ دے دے تاکہ میں عید بنا لوں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا لوں۔ خزانچی کیا لکھتا ہے معلوم؟ خزانچی لکھتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ کے حکم کو ماننے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دے دیجئے کہ آپ جو پیشگی تنخواہ طلب کر رہے ہیں، کیا آپ ختم ماہ تک رہنے کا آپ کو یقین بھی ہے؟ آپ تنخواہ تو لے رہے ہیں، کیا تنخواہ لینے کے بعد پورا مہینہ بھی مکمل کریں گے آپ زندہ رہیں گے؟ اس کا آپ کو یقین ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ نہیں کہتے کہ میرا نوکر ہو کر، میرا خزانچی ہو کر مجھ سے اتنی بڑی بات کہتی، آپ میں رہتے تو فوری جاتے اس کو اور نوکری سے برطرف کر دیں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو خزانچی نے کتنا اچھا جواب لکھا ہے۔ یہ خزانچی لکھتا ہے کہ میرے کو جینے کا اگر یقین ہے تو میں یہ تنخواہ لینے کا حقدار ہوں، اگر میں جینے کا یقین نہیں ہے تو پھر یہ تنخواہ لینے کا میں حقدار نہیں ہوں۔ اور اس نے بات صحیح لکھی، اس لیے میں یہ تنخواہ لے کر ایسی قرض لے کر کپڑے بنانے نہیں چاہتا۔ میرے عزیز دوستو، حیرت کی بات ہے، ملک پر حکومت کرنے والے کی اولاد سب پرانے کپڑوں میں رہی اور دنیا دار نئے کپڑوں میں رہا۔ آج ہم بھی ہے، خرگوں میں لے رہے ہیں کپڑے بنا لے رہے ہیں، ادھر ادھر کا لے رہے ہیں کپڑے بنا لے رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو آپ کپڑے بنا لیے ہیں نا، پھر کتنے خرچ لینے کے بعد جو کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں اتنے دن آپ شرماتے پھریں گے۔ میرے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم خرچ سے کپڑے مت بناؤ، اپنی اوپر مصیبت مت ڈال لو، اس بات سے خرچ سے نہ اللہ خوش ہے نہ اللہ کا رسول خوش ہے۔ آج ہماری ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم اس عید کے موقع پر، جہاں ہم 60 سال سے حضرت میرے ملت اسلامیہ، میرے والد ماجد حضرت مولانا حمید الدین صاحب اسلامی آخر رحمۃ اللہ علیہ بات سنتے آئے ہیں، اور حضرت نے اسی منبر پر ایسے کئی واقعات آپ کو بیان کیے ہیں اور بتا دیا کہ دیکھو ہم تو بار بار تم کو بات کہتے رہے، جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، قوم کو راہ حق کی بتاتا رہا، جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، قوم کو راہ حق کی بتاتا رہا۔ حکم یا رب سنانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام۔ آمین۔ میرے والد ماجد نے 60 سال، میرے دادا جان نے 30 سال اس منبر پہ آپ کو بیان کیا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے کہ آج اللہ نے اس منبر پر مجھے بھی کھڑے رہنے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ واقعی جس منبر پہ کھڑا کرائے مجھے اس حال بنا۔ میں حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے استاد محترم بھی ہے، تو میں حضرت سے بھی خاص گزارش کر رہا ہوں اور کرتا ہوں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں، اور جو بھی حضرت کے چاہنے والے ہیں خاص دعا میں آتے ہیں۔ میرے والد ماجد ہمیشہ قوم کی خدمت کرتے رہے، کبھی اپنے کھانے کی پرواہ نہیں کی، کبھی اپنے پہننے کی پرواہ نہیں کی۔ میرے عزیز دوستو، زمانہ بہت بولتا ہے، بولنے والوں کو مت دیکھیے، کچھ بھی کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں۔
اللہ نے 32 دانتوں کے اندر زبان کو رکھا ہے، لیکن اس میں پھر بھی یہ چلاتے رہتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اس بات سے کہ تم مرنے والوں کو برا کب تک بولو گے؟ وہ تو کیا تھے دنیا دیکھ لی، اب ہم بھی جائیں گے تو کیا تھے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ حضرت نے اپنے شعر میں جیسا کہا، فرماتے ہیں کل زمانہ روئے گا کھو کے ہم کو ہے آخر، کل زمانہ روئے گا کھو کے ہم کو ہے آخر، کیا تھے ہم وہ بولے گا آج ہم نہیں تھے۔ آج وہ بولے نہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن آج آپ کی ہماری آنکھ بتاتی ہے کہ حضرت کیا ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، جب بھی اپنے لیے دعا کریں تو میرے والد مالک کے لیے بھی خاص دعا کرنا، اس بات سے کہ حضرت نے حیدرآباد بدن کے لیے نہیں بلکہ ہر دنیا کا سفر کیا، صرف اس بات سے کیا، نہ بیٹے کے لیے کیا نہ بیٹی کے لیے کیا، صرف سفر کیا تو وہ اللہ کے لیے کیے۔ اور یہی فرماتے رہے حضرت کہ دیکھو دنیا والے اگر اچھا سمجھے تو ہم اچھے ہیں، اگر دنیا والوں کی کوئی فکر مت کرو، دنیا والے تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا تعلق حیدرآباد چل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے پیمانے پہ چل رہا ہے، اور حضرت نے جو کام ہمارے کرتے تھے، حضرت کی خدمت میں ہم رہتے تھے اور حضرت جو بھی فرمائے وہ عمل کرتے تھے۔ آج کوئی کام ہمارا نہیں چھوٹا، آج بھی ہمارے پاس ہر وہ کام ہوتا ہے جو حضرت کی حیات میں ہوا کرتا ہے۔ مجالس حسینیہ منزل پر شاہ تفسیر قرآن کا درس آج بھی چل رہا ہے، تصوف کی محفلیں آج بھی چل رہی ہیں، دفتر کے خطاط آج بھی چل رہا ہے، تعلیم حیدرآباد آج بھی وہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ چلانے والے ہم نہیں ہیں۔ حضرت یہ منبر پہ فرماتے تھے دیکھو میاں یہ مدرسہ میں نے قائم کیا آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، اور میں چلا جاؤں گا مدرسہ رہ جائے گا جو تمہاری آل اولاد کی خدمت کرتا رہے گا، ان کو علم عطا کرتا رہے گا۔ آپ بولیے کہ حضرت کچھ لے کے گئے؟ حضرت ایک واقعہ فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے وصیت کی تھی، وصیت میں یہ کہا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اشرفیوں پر اٹھانا، اور میرا کفن سے ایک ہاتھ باہر رکھنا اور ایک ہاتھ ایسا رکھنا کہ میں کچھ مانگنے کے جیسے رکھنا، اور تیسری وصیت اس نے یہ کی تھی کہ میرے جنازے کو ڈاکٹر اور حکیم اٹھانا۔ خیر وہ مر گیا، لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل بھی کر دیا۔ آخر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بادشاہ نے ایسی وصیت کیوں کی تھی، کیا وجہ سے کی تھی؟ جب وصیت پڑھنے پہ آئی، جب انہوں نے وہ وصیت پڑھی تو اس میں لکھا کہ دیکھو میں اشرفیاں بچھا کر میرے جنازے کو رکھنے کے لیے میں اس لیے کہا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اشرفیاں یا پیسہ تمہاری زندگی نہیں بچا سکتا، تمہارے لیے کوئی پیسہ اور اشرفیاں کا علامت نہیں ہو سکتی، بلکہ تمہارے تو اپنی زندگی کا عمل ہی کام آنے والا ہے۔ دوسری بات اس نے کیا کہی، کہا کہ ہاتھ آپ خالی کیوں باہر رکھنے کے لیے لکھا گیا؟ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہاتھ اس بات سے میں بتا رہا ہوں کہ اتنے اشرفیاں رکھنے کے باوجود آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، دنیا کی دولت میرے قدموں میں پڑی ہے لیکن میں جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پھر تیسری وصیت دیکھیے تو ڈاکٹر صاحب جنازے سے کیوں